السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 746واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، یہ مسلمان لڑکیوں کے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں ایک انتہائی تکلیف پہنچانے والی اور دھکا دینے والی خبر، کچھ مسلمان لڑکیوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس قوم کے ذمہ دار اور قوم کے فکر مند جو نوجوان تھے پہنچے ان کو سمجھانے کے لیے، دیکھو تمہاری بیٹیاں اس طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ان کا جواب یہ تھا، ہماری جو بیٹی ہے وہ میچورڈ ہے، گورنمنٹ رول کے حساب سے بھی بالغہ ہے، اگر وہ کسی نان مسلم کے ساتھ میں شادی کر رہی ہے تو کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی لائف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم دوستو، یہ ملحدانہ جو خیالات ہے، یہ دہریانہ جو خیالات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا لیکن رات آنے آنے تک وہ کافر بن جائے گا، ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، اور رات میں مسلمان ہوگا لیکن صبح آنے سے پہلے وہ کافر بن جائے گا۔ آج میرے محترم دوستو، ہم اسی زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس دنیا کی لالچ نے، دنیا کے بڑے پن نے، دنیا میں بڑا بننے کے چکر نے مسلمان کو ملحد اور دہریہ بنا دیا۔ اس کے دل سے اسلام کی عظمت نکل گئی، اس کے دل سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی محبت نکل گئی، اور صحابہ کرام کی وہ جو قربانیاں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا جاتا تھا، وہ سب اس کے دل سے ختم ہو چکی ہے، چونکہ یہ ماڈرن مسلمان بننا چاہتا ہے، یہ فیشنیبل مسلمان بننا چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان خود یہ چاہتا ہے اس کی بہن بیٹیاں بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے زندگی گزارے اور دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے۔ اس نے ترقی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ جو یورپ چاہتا ہے، جو ویسٹ چاہتا ہے، جو مغربی کلچر چاہتا ہے، عورتوں کو برہنہ بنایا جائے، عورتوں کو ننگا بنا کے روڈوں راستوں پہ نکالا جائے، ان کے اوپر کوئی اسلام کی حدود نہ ہو، یہ خود آج کا مسلمان چاہتا ہے۔ اور اس کے اسی دہریانہ خیالات کی وجہ سے آج ہمارے زمانے میں اسلام، مجھے آپ بتائیے نا، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہاں پہ ہے اسلام؟ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا، صرف 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے۔ آپ کو اسلام مسجد کی 4 دیواری میں نظر آئے گا، آپ کو اسلام رمضان کے مہینے میں نظر آئے گا، اس کے علاوہ کہاں ہے کہاں اسلام؟ مجھے آپ بتائیے۔ نہ اسلام ہمارے شادی بیاہ میں رہا، نہ اسلام ہماری معاشرت کے اندر رہا، نہ اسلام ہمارے وراثت کے مسائل میں رہا، نہ اسلام ہماری گھر کی میتوں میں رہا، کسی میں بھی نہیں۔ نہ ہمارے خوشی کے پروگرام میں اسلام ہے اور نہ ہی ہمارے غمی کے اوقات میں اسلام ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو پھر اسلام رہا کہاں؟ ہم لوگ دہریے بن چکے ہیں، دہریے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ آج میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ یہ جو مسلمان لڑکیاں، آپ دیکھو ان کے ویڈیو غیروں کے لڑکوں کے ساتھ وہ گانے بنا کر اس کو خود سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہی ہے۔ یہ بے غیرتی کی نشانی ہے، بے غیرتی کی۔ جو قوم، جو سماج بے غیرت ہو جاتا ہے، ان کے اندر کی جب غیرت ختم ہو جاتی ہے،
وہ اس طریقے کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور مسلمانوں کے تنزل اور مسلمانوں کے ذلت و خواری کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے میرے محترم دوستو. آج جو ہم بولتے ہیں نا مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور مسلمان پریشان ہو رہے ہیں اور مسلمان حالات کا شکار ہو رہے ہیں، ارے مسلمان رہے کہاں پہ؟ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ کے اندر کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے محترم دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 80 سال پہلے 90 سال پہلے شکوہ جواب شکوہ انہوں نے لکھا تھا. آج ہمارے حالات کے اندر، آج ہمارے ماحول کے اندر اگر ہم نظر دوڑا کے دیکھیں گے، سیم ٹو سیم آپ کو کنڈیشن اور حالت ملیں گی کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یعنی ہے کہیں مسلمان موجود ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. مسلمان کی وضع قطع دیکھو، مسلمانوں کے گھروں کا ماحول دیکھو، اس کو اسلام کے پردے کی الرجی، اس کو اللہ اور اس کے نبی کے احکامات پہ چلنے کی الرجی. دہریہ بن چکا ہے، دہریہ مسلمان. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. تمدن یعنی معاشرت کی جو زندگی ہے، دیکھو آپ، وہ پورے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے مشرکین کی طریقے سے گزر رہی ہے. ہر چیز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یعنی آج کے مسلمان کی جو حالت ہے، حالت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہودیوں کو بھی شرمانے والی ہے. ان کو بھی شرم آئیں گی یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہ یہ ہمارے سے بھی 4 قدم آگے نکل گئے بول کر. محترم دوستو، انتہائی خطرناک دور کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں. صرف دنیا کے 4 پیسے کے لالچ کے لیے، ناموری کے لیے، بڑا بننے کے لیے مسلمان ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی لیے میں نے اپنے پچھلے سبق کے اندر جو مثالیں دے کر بیان کیا تھا کہ اور دنیا کے ملکوں میں بھی جو مسلمان ہیں، دیکھو ان کی زندگی، اسلام جو ہے نا، اسلام ایسے جڑے پکڑ کے ان کے دلوں کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ ان کو اپنے اسلام کے اوپر فخر ہے. اور باہر کی بات میں کیوں کروں؟ اگر اس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے، ہمارے ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہی ہے، لیکن جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت ہے، محبت ہے، آج وہ کہیں پہ پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، لیکن الحمدللہ ان کو اپنے اسلام پہ اتنا فخر ہے، اپنے پردے پہ اتنا فخر ہے. میں آپ کو مثالیں دے کر بتاتا ہوں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. میرے فرزند جس کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے یہاں پہ جو پروفیسر صاحبہ ہے، وہ 20 سال سے اس کالج کی پروفیسر ہے، لیکن ان 20 سال کے عرصے میں کسی نے ان کی انگلی تک نہیں دیکھا. ٹیچروں نے، مینجمنٹ نے دیکھنا تو دور کی بات، جو نابالغ بچے ہیں انہوں نے بھی آج تک ان کے چہرے کو تو دور کی بات، ہاتھ کی انگلی کو بھی نہیں دیکھا. کیوں لائف میں یہ چینج آیا، زندگی میں یہ چینج آیا؟ فخر کی وجہ سے کہ مجھے میرے اسلام پہ فخر ہے، مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فخر ہے، مجھے صحابہ اور صحابیات کے زندگیوں پر فخر ہے. میرے لیے رول ماڈل ٹی وی میں ناچنے والیاں وہ ننگی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. امہات المومنین میرے لیے نمونہ ہیں، حضرت سمیہ میرے لیے نمونہ ہیں. یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہے. وہ بہن پروفیسر ہونے کے باوجود اس کو اپنے پردے پر فخر. ڈاکٹر آپ کو کئی ایسی ملیں گی، ڈاکٹر جو اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر، چہرہ تو دور
کوئی میرے ہاتھوں کو بھی نہ دیکھے، دستانے پہن کر وہ اپنے کلینک میں آتی ہے جاتی ہے، اور کلینک کے باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے ہوئے ہیں کہ میلز آر ناٹ الاؤڈ اونلی فار فیمیلز۔ وہاں پہ ایک آدمی، ایک خالہ آپا، ان کو بٹھا دیا ہوا ہے گیٹ دروازے کے اوپر کہ کوئی مرد اگر غلطی سے بھی دواخانہ دیکھ کر یہاں آنے کی کوشش کرے اس کو پہلے ہی روک دو کہ یہ صرف اور صرف عورتوں کا کلینک ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کو 100% پردے میں رہنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ اس کے اندر کی غیرت نے۔ جو غیرت ہوتی ہے نا، غیرت اگر وہ زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے، وہ اگر مر جاوے میرے محترم دوستو تو پھر یہ حرکتیں ہوتی ہے، پردے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ماڈرن بننے کا، اس کو ماڈرن بنتی ہے اب یہ۔ پھر ویڈیو بنائے جاتے ہیں، برقع اوڑھ کر بھی وہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں اور گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ غیرت نکل گئی اندر کی، اسلام کی جو غیرت تھی وہ غیرت ختم ہو گئی، اس لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں تک میں کہوں گا، ارے پالیٹکس کے اندر بھی میں نے باضابطہ سبق دیا تھا بھیونڈی کی ہماری مسلمان کارپوریٹر بہنیں، 4-5 بہنیں جو وہاں کارپوریٹر ہے، ان کی ایک تصویر میرے پاس پہنچی تھی۔ وہ کارپوریشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے لیکن پورے پردے اور پورے حجاب کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ اب لیڈر بن گئی تو اس کے اوپر بھی اندرا گاندھی بننے کا بھوت سوار ہو گیا، تو پردے کا کوئی اہتمام نہیں، اور یعنی مرد اور عورت کے بیچ میں جو تفریق اور فرق ہے اس کا کوئی اس کو فرق نہیں۔ کیوں؟ اس کو اندرا گاندھی بننے کا ہے، دوسری اندرا گاندھی بنتی اب یہ، اس کے لیے ایک دم بے حجاب ہو چکی ہے یہ۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ غیرت مند ہماری ماں بہنیں، وہ بھی پالیٹکس کے اندر کارپوریٹر ہے، نگر سیویکا ہے، اور کارپوریشن میں بیٹھی ہے پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ اور پورے نقاب کے ساتھ، کہ غیر مرد ہمارے چہرے کو تو کیا ہمارے ہاتھ کو بھی نہ دیکھے۔ میرے محترم دوستو، یہ ماحول پالیٹکس میں ہے تو بھی پردہ، ڈاکٹر ہے تو بھی پردہ، انجینئر ہے تو بھی پردہ، ہر لائن کے اندر جو پردہ آیا، پروفیسر ہے تو بھی پردہ۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ گھر کے اس ماحول نے بنایا۔ اصل میں انسان کو بناتا اور بگاڑتا گھر کا ماحول ہے۔ جو گھر میں تربیت کرنے والے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں، دیکھو تمہارے لیے رول ماڈل یہ حضرت فاطمہ کی زندگی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بی بی سمیہ کی زندگی، یہ ہے تمہارے لیے رول ماڈل۔ دیکھو بچوں، یہ ٹی وی میں جو ناچنے والیاں ہیں، ان کی اوقات، ان کی حیثیت 2-2 روپیوں کی ہے، 2-2 روپیوں کی۔ یہ 2-2 روپیوں میں لوگوں کے سامنے ناچنے والیاں ہیں، یہ تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ یہ تو ویشیائیں ہیں، یہ ویشیائیں، پروسٹیٹیوٹس ہیں یہ سب، یہ تمہارے لیے رول ماڈل نہیں۔ جب گھر کے ماں باپ اپنے بچوں کی مینٹالٹی ایسی بلڈ اپ کرتے ہیں، اس کے بعد بچہ بھلے اس کی نظر ٹی وی پر پڑے لیکن اس کے دل میں عظمت نہیں آتی ہے۔ اور جب گھروں کے اندر عظمت کی باتیں ہوتی ہے اور فلم اسٹاروں کی باتیں ہوتی ہے اور ان کے آمدنی کی باتیں ہوتی ہے اور ان کا بنگلہ ایسا ہے اور ان کی گاڑی ویسی ہے، بچے اس سے امپریسڈ ہوتے ہیں، وہی اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، وہی مینٹلٹی، پھر ان کو لگتا ہے چلو کچھ نہیں تو کم سے کم گانا گانے والے بن گئے تو آگے چل کے لوکل ٹرین میں بھیک مانگنے کے لیے تو کام آئے گا۔ تو اس کے لیے وہ ویسے ویڈیو بناتے ہیں، جیسے آج کل مسلمان لڑکیاں گانے کی ویڈیو بنا رہی ہے اور اس کو وائرل کر رہی ہے۔ کیوں؟ نہیں آگے چل کے دوسرا کوئی ہنر نہیں آیا تو انڈیا میں یہ ہنر ہر جگہ پہ کام آ سکتا۔ کسی چوراہے پہ کھڑے رہ جاؤ، کسی سگنل پہ کھڑے رہ جاؤ، لوکل ٹرین کے اندر، اور برقع رہا تو اور زیادہ لوگ دیں گے، ارے بیچاری کوئی مسلمان بیوہ ہے، مطلقہ ہے، پریشان حال ہے، حالات کا شکار ہے، تو ایمان والے بھائی کا بیچارے کا پہلے ہی دل میں زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل ہمارے مسجدوں کے سامنے وہ جتنی عورتیں یہ مانگنے کے لیے برقعے پہن کر آتی ہے،
ان میں سے 80% غیر مسلم ہوتی ہے. وہ آتی ہی اس لیے ہے، ان کو معلوم ہے میاں بھائی نے برقعے کی حالت میں اگر اپنی کسی بہن کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو زیادہ دیں گا، اس کے لیے وہ ہمارا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں. تو یہ گانا گانے والیاں، ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، گھروں کے ماحول کو اگر بدلنا ہے، آپ کو اپنے گھر میں حدیث کے کتاب کی تعلیم شروع کرنا پڑیں گی. آپ کسی بھی مسلک کے رہو، اگر آپ تبلیغی جماعت کے ہیں، فضائل اعمال اور منتخب احادیث اپنے گھر میں پڑھو. آپ اگر سلفی ہے، جماعت اسلامی کے ہیں، آپ کو فضائل اعمال نہیں چلتی، کوئی بات نہیں، ریاض الصالحین ہے، معارف الحدیث ہے، بخاری شریف پڑھاؤ اپنے گھر کے اندر، لیکن پڑھاؤ یار ایک آدھے ٹائم پہ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے. آپ بریلوی مسلک سے ہے، بہار شریعت کی تعلیم کرو اپنے گھر میں، لیکن اللہ کے واسطے کسی نہ کسی کتاب کی تعلیم کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.